کیا حال ہے سارے دوستوں کے؟ اچھا جی، آج کا سیشن ہمارا رسپانسبلٹی آف اسکول ان ماڈرن ورلڈ، یعنی آج کے دور میں اسکول کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج کا دور کہیں اور چلا جائے گا اور ہم جو ہے وہ وہیں رہ جائیں گے۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ اس سیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں پچھلے 2 سال سے اساتذہ کی ٹریننگ کرا رہا ہوں، پرنسپلز کو اپنی جانب سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی ٹریننگ ہو، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کام کر رہا ہوں، کریکولم، سلیبس، سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی، لیکن اس موضوع پر ہم کیوں آ گئے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو پہلی نشست میں، پہلے کانسیپٹ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ موضوع کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج جب ہم یہاں بات کریں گے تو یہ کوئی کلاس کا لیکچر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اس میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ اشارے سے مجھے کہیں، سوال پوچھیں، میں آپ کو سوال کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا۔ میں یہاں پر ایک تصویر بناتا ہوں، اگرچہ کہ میں آرٹسٹ نہیں ہوں لیکن ٹرائی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک راستہ ہے، اس راستے پہ کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو آدمی ہے نا، جو سب سے آگے ہے، یہ اسکول کا پرنسپل ہے، اور اس کے یہ جو پیچھے لوگ ہیں، یہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور پوری قوم ہے۔ تو یہ پرنسپل ان لوگوں کو لے کے کہیں جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ تو 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ یہ پرنسپل اسکول کو لے کر وہاں جا رہا ہے جہاں یہ راستہ جا رہا ہے۔ اچھا، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ راستہ وہیں جا رہا ہے جہاں یہ پرنسپل جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا افسانوی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ یہ راستہ جا کہاں رہا ہے تو تھوڑی سی حیرانگی آپ کو ہوگی۔ یہ جو راستہ ہے یہ تعلیم کا راستہ ہے، یہ تعلیمی نظام ہے آپ کا، جس پر پرنسپل اپنے پورے اسکول کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو تعلیم کا راستہ ہے یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ 1835 میں لارڈ میکالے، جسے برطانیہ نے بھیجا تھا انڈیا پر، انڈیا کے لوگوں کے لیے
ایک نظام تعلیم بنائیے کہ ہم انڈین لوگوں کو پڑھائیں. وہ یہاں آیا 1835 میں اور اس نے ایک راستہ ڈیفائن کیا نظام تعلیم کا کہ جس پر سارے لوگوں کو لے کر چلنا ہے. اس کے مقاصد کیا تھے؟ بے شمار مقاصد میں سے 2 مقاصد میں آپ کے سامنے یہاں شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پہلا مقصد انگلش میں لکھ رہا ہوں میں، پھر اس کی ترجمہ کروں گا اسی کے الفاظ میں. اسٹوڈنٹس آر ناٹ الاؤڈ ٹو تھنک themselves but to learn what are given them. پہلا مقصد اس کا یہ تھا. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس آر ناٹ الاؤڈ ٹو تھنک دیم سیلف. اس نظام میں بچے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بذات خود سوچ پائے، بٹ ہاں یہ اجازت ہے کہ ٹو لرن، کہ وہ سب کچھ سیکھے جو اسے دیا جائے. جو بھی ہم اس کو دیں گے بس وہ سیکھے. خود سے سوچنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. یہ اس سسٹم جو اس نے بنایا تھا اس کا ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے، میں اردو میں لکھتا ہوں یہاں، کہ حکومت کرنے کے لیے افرادی قوت جو حکومت اور عوام میں کل کا کام انجام دے، یعنی کلرک اور CSS کرنے والے لوگ جو حکومت کا ساتھ دے سکے. حکومت جو چاہتی ہے عوام سے تو وہ بذات خود نہ جائے بلکہ بیچ میں ایک طبقہ پیدا کیا جائے. وہ طبقہ حکومت کرنے والوں کی منشا کو عوام پر نافذ کرنے میں مدد دے سکے. یہ وہ دو بنیادی اور بھی ہیں اس میں آپ اس خود اسٹڈی کریں، آپ اندازہ ہوگا کہ لارڈ میکالے نے جو سسٹم بنایا تھا وہ کیا تھا. 1835 میں بنا اور یہ 2 بنیادی مقاصد اس کے تھے. نمبر 1، بچوں کو سوچنا نہیں سکھانا ہے، نہ ان کو اجازت دینی ہے کہ وہ سوچ پائیں، غور کر پائیں، بلکہ ان کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ جو انہیں دے دیا جائے بس وہ اسے پڑھ لیں. نمبر 1. نمبر 2، ایسا طبقہ تیار کرنا ہے کہ جو ہماری مدد کر سکے انڈیا پر حکومت کرنے میں، جو ہمارے اور عوام کے درمیان برج کا کام دے سکے. یہ وہ راستہ ہے جو یہاں جا رہا ہے. یعنی پہلا سوال میں نے کہا نا، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ راستہ یہاں جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے لارڈ میکالے کا وہی سسٹم اٹھایا اور اٹھا کر اپنے ملک میں لگا دیا. سیم ویسے ہی کریکولم ڈیزائن کیا گیا، سیم وہی اصول رکھے گئے، سیم وہی امتحان کا طریقہ کار مرتب کیا گیا، اسی کی بنیاد پر کتابیں لکھی گئیں، اسی کی بنیاد پر اسکول قائم ہوئے، اور اسی ترتیب کو ہم تھوڑی بہت رد بدل کے ساتھ چلانا ہم نے شروع کر دیا. تو اب یہاں پر ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ راستہ تو کہیں اور جا رہا ہے، زمانہ بہت بدل گیا. 1835 کہاں، 2019 کہاں. 1835 سے 1972 1980 تک بھی ہم پھر بھی چلاتے رہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1980 کے بعد اس دنیا میں جو بوم آیا ہے، جو چینج آیا ہے انفارمیشن کا،
اور تعلیم کا، ٹیکنالوجی کا، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹارٹ ہوا 80 میں اور 2000 تک بہت گروم ہوا، اور اس کے اثرات جو ہے وہ 2000 کے بعد جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئے. اور آج آپ دیکھیے کہ آپ کی جیب میں ایک موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، اس موبائل فون پر پوری دنیا کی انفارمیشن آپ کی پاکٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے. کیا ضروری ہے کہ ابھی ہم اس کو جاری رکھیں؟ یہ تو بہت خطرناک راستہ ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم بیٹھ کر ہمارے جو علمی لوگ ہیں، جن کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، جو فکری تشکیل کر رہے ہیں قوم کی، ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اب آپ کو اپنا تعلیمی ڈھانچہ بدلنا پڑے گا. میری جو آج کی نشست ہے وہ دراصل اسی سلسلے کا ایک چھوٹا سا قدم ہے، جس میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا جو میری اسٹڈیز کے بعد سامنے آئی ہیں. وہ کیسے ہوگا یہ ایک الگ، اس کے لیے پھر الگ نشست رکھیں گے، لیکن جانا کہاں ہے، راستہ کیا ہونا چاہیے، آج کی نشست میں کوشش کروں گا کہ اس راستے کو ڈیفائن کرنے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ پلے کروں. ٹھیک ہے. ایک پیج میں نے آپ کو دیا ہے، وہ پیج مجھے بھی دے دو ذرا ایک. اس پیج میں آج کا جو سیشن ہے یہ اس کا پوری آؤٹ لائن ہے. میرا ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں کوئی سیشن رکھوں تو وہ ہوا میں نہ ہو، بلکہ اس کا جو ڈاکومنٹ ہے اور کورس آؤٹ لائن ہے 2 گھنٹے کی وہ آپ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ آپ پورے وقت میں یہ سمجھ پائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 4 بنیادی چیزیں میں ڈسکس کروں گا، کوشش کروں گا آدھے گھنٹے میں اس کو ڈسکس کر لوں. پہلا ہے کردار سازی، دوسرا ہے ذہن سازی، تیسرا ہے تعلیمی نظام، اور چوتھا ہے 21st سینچری اسکلز. تو پہلا ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں اپنا کردار سازی کا. اچھا، یہ کردار سازی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آج جس دور میں ہمارا بچہ رہ رہا ہے، جو صاحب اولاد ہیں وہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بچہ کنٹرول سے باہر ہے. اس کو آپ ڈرا دھمکا کے، مار پیٹ کے اور لالچ دے کے اس کو آپ بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اب اسکول میں بھی بچہ آتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے اسکول میں رہتا ہے. اساتذہ پر اور اسکول انتظامیہ پر کورس پڑھانے کا بھی بوجھ ہے، کریکولم کمپلیٹ کرانا، امتحانات ہیں، دیگر چیزیں ہیں. وہ بنیادی بدلاؤ جو بچے میں لانا ہے آپ کو، جس کے بعد وہ اس دنیا کا، یعنی میں انٹرنیٹ کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں میڈیا کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، چاروں طرف سے جو اس کے اوپر یلغار ہو رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس بچے کو اس یلغار کا مقابلہ کرنا سکھانے کے لیے ہم کام نہیں کر پا رہے. وہ کام ہمیں کرنا ہوگا. اسکول کی ذمہ داری میں یہ بات اس کو لینی ہوگی کہ مجھے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس بچے کو آج کے دور میں جو یلغار ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا سکھانا ہے. ورنہ ہر بچہ، ہر ذہین بچہ ذہانت ہونے کے باوجود اس طوفان میں بہہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ. اچھے سے اچھا بچہ، بلکہ آج آپ اگر جو پرنسپل یہاں بیٹھے ہیں وہ غور کریں کہ آج سے 2 سال پہلے ان کے پاس 10ویں کلاس میں، 8ویں کلاس میں، 9ویں میں کتنے ذہین ترین بچے تھے، ان سے آپ کو کتنی امیدیں تھیں. لیکن جب انہوں نے میٹرک کر لیا اور انٹر کر لیا، وہ کہاں چلے گئے؟ کہ وہ ذہانت کے اس معیار پر نہیں رہے. ٹھیک ہے، وہ انتشار کا شکار ہو گئے. موبائل
میڈیا، انٹرنیٹ پر فیس بک، یوٹیوب، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ وقت کا ان چیزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اور ان کے اثرات قبول کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ یہ بات صرف اور صرف لفظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بہت تلخ حقیقت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی جو بچے ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں، ان کے اوپر یہ پوری یلغار ہو رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی نظام میں اور اسکول کے اندر یہ اب بہت بڑا ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ بچوں کی کردار سازی پر کام کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور صرف کریکولم اور کورس پڑھانے میں لگے رہیں گے تو اس کے نتائج کوئی فروٹفل نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، کردار سازی میں تو بے شمار خصوصیات ہوتی ہیں، میں نے یہاں صرف 3 خصوصیات ہائی لائٹ کی ہیں جن کا بچے میں ڈیولپ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی خاصیت کیا ہے؟ خود احتسابی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں پہلے موضوع پر، کردار سازی۔ کیوں ضروری ہے کردار سازی؟ ہم پہنچ گئے یہاں تک۔ جس دور میں بچہ رہ رہا ہے آج کا، اس میں اس پر چاروں طرف سے کیا ہے؟ یلغار ہے، میڈیا کی، انفارمیشن کی۔ آپ اسے روک نہیں سکتے، ڈانٹ ڈپٹ کے، مار پیٹ کے آپ اس کو بٹھا نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ کو اسکول کے اندر ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا جہاں اس کی کردار پر کام ہو۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے خود احتسابی۔ خود احتسابی کا مطلب یہ کہ بچہ، اس کے اندر ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے کہ جس کے تحت وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکے۔ صحیح ہے، جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں اسلام میں بڑا آسان ہے، اور اسلام کھڑا ہی اس بات پر ہے۔ ہر بچے کے اندر یہ بات بچپن سے ہی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے اس کی سوچ میں کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں اور مجھے یہاں سے جانا ہے اور جواب دہی کے لیے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی سوچ کی اگر آپ ڈیولپ کر دیں بچے کے اندر، کیا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور جواب دہی کے لیے کہاں پیش ہونا ہے؟ خدا کے سامنے۔ اور میں نے جتنے کام کیے ہیں اس کے نتیجے میں یا تو میں جنت میں جاؤں گا یا میں دوزخ میں جاؤں گا۔ اس عقیدے کو دلائل کی بنیاد پر بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ہر کام کرتے وقت یہ سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر عمل کرتے وقت یہ سوچے کہ کیا وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ کلاس روم میں، اسکول ٹائمنگ میں، ہر لمحہ استاد اور اس کے پیرنٹس گھر میں اسے یہ یاد دلاتے رہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو کیا اس کا جواب خدا کے سامنے دے سکتے ہو۔ دیکھیے، جب آپ بچپن سے بچے کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہر کام کرتے وقت اس کے اندر جواب دہی کا جو سوال ہے وہ ہمیشہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اب وہ یہ نہیں کہ میں چھپ کے کر لوں، صحیح، بلکہ ہمیشہ اس کو یہ پتا ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں کیا میں اس عمل کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں۔ اگر نہیں دے سکتا ہوں تو مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اسکول کو اپنا سسٹم ڈیولپ کرتے وقت ذہن میں یہ بات رکھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے اسکول کے ہر بچے میں خود احتسابی کا نظام ڈیولپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ وہ وہی کرے گا جو آج کے بچے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بات سمجھ نہیں پائے گا کبھی بھی۔ تو پہلا جو اسکول کی ذمہ داری بہت بڑی آ گئی ہے۔ آپ یقین جانیے، میں بھی اسکول چلاتا ہوں، میرے پاس بچے ہیں سارے،
سب بچوں کے فیس بک کے اکاؤنٹ ہیں, وہ جو چیزیں اپڈیٹ کرتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. صحیح, بے شمار باتیں وہ اپڈیٹ کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ جنہوں نے اپڈیٹ کیا ہے کیا وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں خدا کے سامنے. تو یہ لیک اسکول کر گیا. ٹھیک ہے, اسکول کی بنیادی فنکشنلٹی کے اندر سے یہ چیز ہمارے ہاں ہمیں ڈالنی ہوگی, کیونکہ اگر بچہ صحیح بنیاد پر نہیں کھڑا ہے تو تعلیم والیم سب تیل ہو جانی ہے. بڑے ذہین ترین بچے 8ویں جماعت 9ویں جماعت 10ویں جماعت پر بڑے تیز ہوتے ہیں وہ, لیکن جیسے ہی بلوغت کے مراحل سے گزرتے ہیں اور یہ میڈیا کی ساری الغار ان کے اوپر ہوتی ہے, آپ دیکھیں ان کا زیادہ تر ٹائم دوسری چیزوں میں جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے. تو ہم خود احتسابی کا نظام اپنے اسکول میں رائج کرنے کی کوشش کریں. آج کے دور میں سروائیول کے لیے ہر بچے کے پاس یہ ہتھیار ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ فلاپ ہوگا. جو لوگ والدین ہیں ان کو بھی گھر کے اندر ایسا سسٹم, ایسی باتیں, ایسے جملے, ایسے ڈسکشن شروع کرنی چاہیے جو گھوم رہی ہو کس کے اوپر, خود احتسابی کے اوپر, کہ ہر بچہ اپنے بارے میں یہ سوچے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. دیکھو اگر آپ اس کو بتاؤ گے نا یہ صحیح اور غلط ہے, پھر یاد رکھیے وہ عادی ہو جائے گا کہ آپ ہی بتاؤ. یہ ہمارا رویہ جو رہا ہے نا پرانے سسٹم کا, اس میں یہ کہ ہم بتائیں گے تمہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جب آپ یہ کہتے ہو ہم بتائیں گے تمہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, وہ ہمیشہ کہتا آپ بتائیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, اور وہ خود سے اپنا جو خودکار سسٹم خدا نے اس کو عطا کیا ہے اس کو استعمال نہیں کر پاتا. تو ہم اس بات کا اب تعین کریں اپنے جدید تعلیمی نظام میں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر خود احتسابی کا کوئی نظام مرتب کریں گے. میں نے لائن آف ایکشن ڈیفائن کیا ہے, کیسے کریں گے یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم اس میں انشاءاللہ پھر کوئی نشست رکھیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ سر خود احتسابی کا نظام کیسے اسکول میں رائج کیا جائے, کیا اسٹیپس لیے جائیں 1 2 3 4 5 کہ جس کے نتیجے میں جو بچہ پہلی کلاس میں آیا ہے وہ 8ویں جماعت تک آتے آتے اس کے اندر ایک اسٹرانگ خود احتسابی کا نظام ڈیولپ ہو. اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی, میں صرف آج کی نشست میں صرف اور صرف لائن آف ایکشن ڈیفائن کرنا کر رہا ہوں. ہم انشاءاللہ اگر آپ موقع دیں گے اور سب لوگ کہیں گے کہ ہاں اس پر بھی کام کیا جائے تو پھر ہم اس پر اگلا کام کریں گے. دوسرا, یہ پیپر آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہم دوسرے ہی جگہ پر آ گئے. اس میں ہے تنظیم, جس کو ہم اردو میں تو کہتے ہیں تنظیم اور انگلش میں کہتے ہیں ڈسپلن. ڈسپلن کے کیا معنی لیتے ہیں ہم ڈسپلن کے معنی لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کو وقت کی پابندی کے ساتھ روزانہ کرے. میں بولوں میری رائٹنگ صحیح نہیں ہے, میں طے کروں کہ مجھے رائٹنگ صحیح کرنی ہے, میں دن کا آدھا گھنٹہ رائٹنگ کے لیے مخصوص کر دوں اور وقت کی پابندی کے ساتھ اس آدھے گھنٹے کو رائٹنگ صحیح کرنے میں لگاتا چلا جاؤں. اسے ہم کیا کہتے ہیں, ڈسپلن یا تنظیم. اس دور میں, آج کے دور میں سب سے زیادہ جو پرابلمٹک بات ہو گئی ہے وہ ڈسپلن کی ہو گئی ہے. ہم میں سے ہر آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام پر رہتا ہی نہیں ہے, نہیں رہتا. اس نے سوچا ہوتا ہے کہ میں یہ ناول پڑھوں گا, لیکن 2 سال ہو جاتے ہیں وہ ناول وہ نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ پڑھنے بیٹھتا ہے دوسرا کام کرنے لگتا ہے, اس کے موبائل کے اوپر جو ہے وہ کلک ہوتا ہے تو وہ دوسری چیزیں دیکھنے لگتا ہے. صحیح ہے. مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ کرنا پڑے گی کہ وہ ڈسپلنری موڈ میں آئیں. ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ جو فیصلہ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ٹائم شیڈیول کریں اور مستقل وہ ٹائم دینا اس کو شروع کر دیں. یہ بات ماڈرن ورلڈ میں, آج کی دنیا میں جس اسٹوڈنٹ کے پاس ہے وہ ترقی کرے گا, جس کے پاس یہ ڈسپلن نہیں ہے
ہمارے ہاں ڈسپلن کے معنی لیے جاتے ہیں اسکولوں میں کہ جیسے استاد بولیں ویسے کریں، قانون کی پابندی کریں، لائن بنا کے چلیں، صحیح ہے، ڈسٹ بن میں جو ہے وہ کچرا ڈالیں، ہم اس کو ڈسپلن کہتے ہیں. یہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، بچوں کو عمل بھی کرنا چاہیے اس پہ، لیکن اس کو اصل میں ڈسپلن کے معنوں میں نہیں لیا جائے. اصل میں ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک بات سوچ لی ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کے لیے میں ٹائم شیڈیول کر لوں اور روزانہ اس کو ٹائم دوں. میں نے یہ بات سوچ لی ہے کہ میں آدھا گھنٹہ واک کروں گا، سوچ لیے، روز نہیں کرتا، اٹھتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں، میری لائف میں ڈسپلن نہیں ہے، میں وہ نتائج حاصل کر ہی نہیں پاؤں گا جو میں چاہ رہا ہوں. تعلیمی میدان کے اندر ڈسپلن کے بغیر کوئی بچہ ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ دوسری بات جو ہم بچوں میں پیدا کریں وہ ڈسپلن پیدا کریں. ریگولر بیسس پر ہم ایسا سسٹم اسکول میں ڈیزائن کریں کہ جہاں کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے شیڈیولز میں کنورٹ کیا جائے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا، اور وہ آپ کو جواب دیں ہاں یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، اور وہ ہوتا ہوا دیکھیں کہ ہم نے جو سوچا تھا اس کو ایسے ہم نے توڑا اور روزانہ کرتے جا رہے، یہ دیکھیں ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے. یہ اگر آپ ایک دو ماڈل اپنے اسکول کے اندر ڈیزائن کر کے بچوں کو فیڈ کرا دیں ایک بار، اور ان کو پتہ لگ جائے کہ ہاں دیکھو وہ مسئلہ میرے ساتھ تھا، اس مسئلے کو میں نے ڈسپلن کے ذریعے حل کیا. ایک ایگزامپل، دو ایگزامپل بھی اگر آپ نے اس کے ذہن میں ڈال دیں تو پھر دیکھیے آپ اس نے آنے والے وقت کے اندر وہ انتشار کا شکار نہیں ہوگا. وہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے اس کو پتا ہوگا کہ میں اس کو ڈسپلن لگاؤں گا اور ڈسپلن کے ذریعے کر لوں. اب میں آپ کو حیران ہوں گے، آج کے دور میں ریسورسز مسئلہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے 86 میں اور 90s میں، اس زمانے میں ریسورسز مسئلہ تھے. مجھے یاد ہے کہ مجھے شوق ہوا موسیقی کا، اور میں نے سوچا کہ میں موسیقی سیکھتا ہوں. تو لوگوں سے مشورہ کیا، پتہ چلا کون سکھاتا ہے موسیقی، تو پتہ چلا بھائی فلانی جگہ پر ایک استاد ہیں وہ سکھاتے ہیں موسیقی. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے موسیقی سیکھنا. انہوں نے بولا پہلے آپ کو ڈھول بجانا سیکھنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھول بجانا سیکھتا ہوں. تو انہوں نے بولا ایسے تھوڑی سیکھتے ہیں بھائی صاحب، مٹھائی کا ڈبہ لاؤ، ایک رومال لاؤ، اور میری فیس جو ہے وہ 150 روپے ہے، وہ دو. ہم نے وہ مٹھائی بھی لے کے گئے، رومال بھی لے کے گئے، ان کو پھر دیے، اور پھر انہوں نے 3 مہینے ہمیں ڈھول بجانا سیکھا. ڈم ڈماڈم ڈم ڈماڈم بیٹھ کے ہم ڈھول بجایا. اچھا اس کے بعد وہ جو استاد صاحب تھے ان کا موڈ ختم ہو گیا، تو انہوں نے بولا بھائی میں اب تھک گیا، میں نہیں سکھا سکتا آپ کو، اب آپ کہیں اور جائیں. تو اب میں ڈھونڈنا شروع ہو گیا ریسورسز کہاں ہیں بھائی، کون ہے. تو پتہ چلا اب وہ امپریس مارکیٹ کے پیچھے ایک جگہ ہے، وہاں پہ میوزک سکھائی جاتی ہے. اس زمانے میں ریسورسز بہت کم تھے، آج ریسورسز بہت ہیں. یوٹیوب کھولیے، بولیے مجھے میوزیکل لرننگ ٹیوٹوریل لکھیے، اس میں پورے ٹیوٹوریل 1 سے لے کے 20 تک کے لیسن آ جاتے ہیں. اپنا کی بورڈ خریدیے، جو وہ بولتا جا رہا ہے وہ کرتے جائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے زمانے میں کمپیوٹر سیکھنا کتنا مشکل تھا، جانا پڑتا تھا کسی ادارے میں، استاد ہونا چاہیے. آج کمپیوٹر سیکھنا کتنا آسان ہے. یوٹیوب کھولیے، جو آپ کو سیکھنا لکھیے، اردو میں بھی اس کے لیکچرز ہیں، انگلش میں بھی لیکچرز ہیں. اس کا مطلب ریسورسز ختم ہو گئے. مسئلہ اب کس کا آ گیا؟ ڈسپلن کا. ہر چیز موجود ہے، آپ کیا سیکھنا چاہتے ہو اور آپ کتنے ڈسپلن ہو، کتنا ٹائم لگاتے ہو روز کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں آپ مطلب مجھ سے جو بات کہیں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں فلانی جگہ پہ جائیے، لیکن روز جائیں گے، روز بیٹھیں گے، روز وقت دیں گے تو آپ وہ چیز اچیو کر لیں گے. روز نہیں بیٹھیں گے، ایک دن بیٹھیں گے، دیکھیں گے، اس کے بعد ختم، دوسرے دن کچھ اور کریں گے، تیسرے دن کچھ اور کریں گے، 5ویں دن کچھ اور کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ 2 سال ہو جائیں گے، آپ کوئی چیز اچیو نہیں کر پائیں.
تو دوسری چیز جو ہمیں سکھانی ہے بچوں کو وہ ڈسپلن سکھانا ہے. یہ ڈسپلن وہ نہیں لائن بنا کے چلیے, یہ ڈسپلن وہ نہیں ہے کہ ڈسٹ بن میں جو ہے وہ ریپرز ڈالیے. یہ ڈسپلن وہ ہے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں روزانہ اس کو کیسے ٹائم شیڈیول کر کے تھوڑا تھوڑا اس پر عمل کرنا شروع کر دوں. تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے بچوں میں پیدا وہ ہے رجحان کا تعین. آپ لوگ میری بات پکڑ پا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہم بالکل آؤٹ ہو گئے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کے دور میں اسکول کیا کام کرے. تو ہمارا پہلا ٹاپک چل رہا ہے کردار سازی پہ اسے کام کرنا ہے. اور کردار سازی میں سے 2 کیریکٹر آپ کو ڈیولپ کرنے ہیں, خود احتسابی کا اور تنظیم کا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ بچہ برباد ہو جائے گا. اچھا خاصا ذہین بچہ بھی کیا ہوگا؟ گم ہو جائے گا. تیسری بات جو ہم پڑھ رہے ہیں رجحان کا تعین. رجحان کا تعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, ہر بچے کو اگر یہ پتا ہو کہ اس کے اندر کون ہے, ہر بچے کو اگر یہ پتا ہو کہ اس کے اندر آرٹسٹ ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ پھر آرٹسٹ والی چیزوں کی طرف جائے گا, انجینئرنگ کی طرف نہیں جائے گا. بچے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ اندر سے تو ایک ادیب ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جب انٹرنیٹ پہ بیٹھے گا, جب کتابوں کی لائبریری میں جائے گا, جب میڈیا دیکھے گا, تو اس فوکس کے ذریعے دیکھے گا. صحیح ہے؟ دیکھیے, میں کمپیوٹر پہ بیٹھ رہا ہوں 2 گھنٹے, آپ بھی بیٹھیے کمپیوٹر پہ میرے ساتھ 2 گھنٹے. آپ اپنا کام کیجئے, میں اپنا کام کرتا ہوں. 2 گھنٹے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کیا سیکھا؟ شاید آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو, کیونکہ اس 2 گھنٹے میں آپ نے سیکھا کچھ نہیں. یہ دیکھا, وہ دیکھا, وہ دیکھا, یہ دیکھا, یہ دیکھا, وہ دیکھا, وہ دیکھا. آپ کیوں بیٹھے تھے 2 گھنٹے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. میں جب 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں تو میرے اندر ایک رجحان ہوتا ہے, پہلے سے ایک ذہن ہوتا ہے میرا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے. میں اس کے لیے اترا ہوں 2 گھنٹے اس میڈیم میں, اور میں ادھر ادھر کی چیزیں جب آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہوں. کیوں؟ میرے اندر یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. ذہن میں رکھیے, جب تک بچے کے دماغ میں یہ رجحان نہیں ہوگا کہ وہ کیوں بیٹھا ہے, وہ اسٹڈیز کیوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس دنیا کے اندر اگر میڈیا کو اسٹڈی کر رہا ہے, میڈیا کو دیکھ رہا ہے, تو اس سے وہ کیا لینا چاہتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے بچوں کو بٹھا دیجیے, آپ پہلا چینل, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 100 چینل آ رہے ہیں نا, 1 منٹ لگتا ہے وہ پورے 100 ریپیٹ کر دیتا ہے. اس سے اس نے کیا سیکھا؟ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر بچے کے اندر سب سے پہلے اس کے رجحان کے تعین میں مدد کریں کہ اسے یہ پتا ہو کہ وہ کون ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کیسے کریں, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے, ہم صرف اور صرف تعین کر رہے ہیں راستے کا. میں نے انگلش سیکھی انٹرنیٹ سے. یعنی جب میں انگلش سیکھنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے انگلش سیکھنی ہے, تو مجھے دیکھ کر انگلش پڑھنی نہیں آتی تھی صحیح سے, ٹھیک ہے. اور پھر جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انگلش سیکھنی ہے اور میں بیٹھا انٹرنیٹ پر, تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے بے شمار چیزیں نہیں دیکھی, صرف انگلش دیکھی, صرف انگلش سنی. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ خبر تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے. آج کا بچے کو یہ خبر نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. اس بے خبری کے ساتھ وہ اسکول آتا ہے, اس بے خبری کے ساتھ وہ گھر میں ہوتا ہے, اس بے خبری کے ساتھ وہ میڈیا دیکھتا ہے, اس بے خبری کے ساتھ وہ فیس بک پر ہوتا ہے, اسی بے خبری کے ساتھ وہ یوٹیوب پر ہوتا ہے, اسی بے خبری کے ساتھ وہ انٹرنیٹ پر ہوتا ہے. آپ سالوں دے دیں بچے کو, ساری ڈیوائسز دے دیں, اچھے سے اچھا استاد دے دیں, آپ حیران ہوں گے کہ وہ کوئی بات سیکھ نہیں پائے گا. اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کرنا کیا ہے, اس کا موضوع کیا ہے,
ٹھیک ہے. جیسے مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ مجھے بہت پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے. مجھے اندازہ ہو گیا تھا, میری کمیونیکیشن اسکل اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بنائی ہے. تو اسی لحاظ سے پھر میں نے کیا کرا, اپنے آپ کو گروم کیا. میرے مطالعے کا جو رخ ہے, جب میں لائبریری جاتا ہوں تو وہاں تو بے شمار کتابیں, میں اس میں سے کون سی کتاب منتخب کرتا ہوں. یاد رکھنا یہ بات, اس بیش بہا علم کے سمندر میں سے آدمی چنتا کیا ہے, جو پہلے سے اس کے اندر بیج موجود ہوتا ہے وہ چنتا ہے. اگر اسے اپنے اندر کے اس بیج کا پتہ نہ ہو تو وہ کیا چنتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں چنتا, رفلی گھوم رہا ہوتا. یہاں سے ہمیں بچے کو نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 باتیں اسکول کو اپنے سسٹم میں ڈالنی ہوں گی کہ اسے کردار سازی کے لیے اس کے اندر خود احتسابی کا نظام ڈیولپ کرنا ہے, اس کے اندر ڈسپلن ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کے رجحان کے تعین میں اسکول والوں کو کام کرنا ہے. یہ 3 کام آپ کریں گے, میں سمجھتا ہوں جدید تقاضے کے مطابق آپ اس بچے کے کیریکٹر کو ڈیولپ کر دیں گے. اور وہ کیریکٹر لے کر جب وہ اترے گا فیلڈ میں, دنیا میں, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ضائع نہیں ہوگا, گم نہیں ہوگا, غائب نہیں ہوگا. ہمارا بچہ, ہمارے لوگ, ہم خود غائب ہو گئے. آپ کبھی سوچیں, آپ 20 سال پہلے آپ کیا سوچ رہے تھے, آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے, اور آج آپ کہاں ہیں, کتنا اچیو کیا آپ نے. ٹھیک ہے, اور جس دنیا میں 20 سال کی بات میں 2000 سے لے رہا ہوں, 2000 سے جو دنیا بدلی ہے, یہ جتنی ٹیچرز ہمارے یہاں بیٹھی ہیں یہ تو پیدا ہی 2000 میں ہوئی ہوں گی میرا خیال ہے. 2000 سے لے کے 2019 تک یہ دنیا بالکل پلوں کے نیچے سے کتنا ہی پانی بہہ گیا. لائف بدل گئی ہے, چینج ہو گیا ہے, سوچنے کا انداز بدل گیا ہے. اور ہم آج بھی لارڈ میکالے کے اسی نظام تعلیم کے تحت بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہمیں یہاں سے کیا نکلنا پڑے گا, باہر نکلنا پڑے گا. میری ایک موضوع میرا جو ہے یہاں ختم ہو گیا ہے.